السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو بھٹو مخالف تحریک چلانے والی جماعتیں کہاں کھڑی ہے سے متعلق ہے۔ اس سے قبل بھی ہم پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو ہماری سیریز پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان کی 7ویں ویڈیو تھی۔ ان ویڈیو کو دیکھ کر اور سن کر آپ پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور سیاسی کارکنوں کی 75 سالہ جدوجہد کے متعلق اندازہ قائم کر سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں ان کے کرداروں کا تعین کر سکتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا مقصد آپ کو پاکستان کے متعلق مستند معلومات پہنچانا ہے تاکہ آپ موجودہ سیاسی، معاشی، سماجی صورتحال کا درست تجزیہ اپنے طور پر کر سکیں۔ 7 جنوری 1977 کو وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے اچانک قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر کے بھونچال برپا کر دیا۔ الیکشن کا جلد سے جلد انعقاد حزب اختلاف کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ منتخب وزیر اعظم 2 ماہ کے اندر اندر نئے الیکشن کی بات کر رہے تھے اور حزب اختلاف کا یہ حال تھا جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن سو رہی تھی، بلکہ تقریباً گزشتہ 4 برس سے یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ نامی اتحاد کے ذریعے بھٹو کا مقابلہ کرنے کے ہر ممکنہ کوشش کر رہی تھی، لیکن بھٹو کی طرف سے 1.5 سال قبل نئے انتخابات کا اعلان اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ جواب میں اپوزیشن نے بھی بھٹو کو حیرت میں ڈال دیا۔ صدر پاکستان فضل الہی نے 10 جنوری 1977 کو وزیر اعظم کی سفارش پر اسمبلی تحلیل کی اور اس روز اپوزیشن کا ایک نیا اتحاد پاکستان نیشنل الائنس (PNA) پاکستان قومی اتحاد کے نام سے سامنے آ گیا۔ یہ اتحاد یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کی ہی توسیعی شکل تھا، جس میں اصغر خان اور شاہ احمد نورانی کی شمولیت کے بعد اسے پاکستان نیشنل الائنس کا نام دیا گیا۔ اس کے صدر مفتی محمود، نائب صدر نوابزادہ نصر اللہ اور جنرل سیکرٹری رفیق احمد باجوہ تھے۔ یہ کنبہ 9 جماعتوں پر مشتمل تھا: تحریک استقلال، پاکستان مسلم لیگ، جماعت اسلامی، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی، خاکسار تحریک، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام اور آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس۔ 9 ستاروں کے نام سے مشہور ہونے والے اس اتحاد نے 23 جنوری 1977 کے دن کراچی کے نشتر پارک سے انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ عوام کی حاضری بھٹو ہی نہیں، اپوزیشن کی توقعات سے بھی زیادہ تھی۔ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ پراعتماد بھٹو اب بھی امید تھے کہ وہ 2/3 اکثریت سے جیت جائیں گے۔ 7 مارچ کو بھٹو کی تلوار اپنی چمک سے 9 ستاروں کو گہنا دینا چاہتی تھی۔ دوسری طرف ANP کا حل بھٹو کی سیاست کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کو تیار تھا۔ تلوار پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تھا اور حل پاکستان قومی اتحاد کا انتخابی نشان تھا۔ بھٹو کے خلاف قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 660 نشستوں پر PNA کے مشترکہ امیدوار مقابلہ کر رہے تھے۔ بھٹو 155 جبکہ اپوزیشن اتحاد قومی اسمبلی کی محض 36 نشستیں حاصل کر سکا۔ دھاندلی کا شور بلند ہوا اور PNA نے 10 مارچ کو ہونے والی صوبائی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ بھٹو اپوزیشن کو مذاکرات کی میز پر لے آئے۔ تقریباً 4 ماہ بعد مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے کہ فوجی بوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ بھٹو کے فرمانبردار چیف آف آرمی اسٹاف نے مارشل لا نافذ کر دیا۔
90 روز میں شفاف انتخابات کی بات کرنے والے ضیاء الحق 11 سال بعد جہاز سے اترے۔ بھٹو پھانسی کا پھندا چوم کر امر ہو گئے۔ ان کی وراثت ورثے میں تبدیل ہوئی اور بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی 3 بار مرکزی حکومت بنانے میں کامیاب رہی۔ PNA کا اتحاد محض بھٹو مخالف جذبات پر کھڑا تھا، سو مارشل لا لگتے ہی دھڑام سے جا گرا۔ نومبر 1977 میں اصغر خان اور 1978 کے اوائل میں شاہ احمد نورانی اور شیرباز مزاری اتحاد سے الگ ہو گئے۔ جماعت اسلامی نے اقامت دین کی خاطر، جبکہ مسلم لیگ نے نظریہ پاکستان کی سربلندی کے لیے ضیاء الحق کی کابینہ میں شمولیت کا اصولی فیصلہ کیا۔ مفتی محمود اور نوابزادہ نصر اللہ 80 کی دہائی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر تحریک بحالیہ جمہوریت میں نظر آئے۔ اتحاد ٹوٹ گیا، لیکن اس میں شامل سیاسی جماعتوں کا سفر جاری رہا۔ کچھ محض 4 قدم چلی اور ہانپ کر رہ گئی، کچھ آج بھی فعال سیاسی کردار ادا کر رہی ہے۔ آئیے پاکستان نیشنل الائنس پاکستانی قومی اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کے اگلے سیاسی سفر کا جائزہ لیتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام۔ جمعیت علماء ہند کی کوکھ سے جنم لینے والی اس جماعت کے سربراہ مفتی محمود 1 مارچ 1972 کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ ابھی 1 ہی سال گزرا تھا کہ بھٹو نے بلوچستان میں نیب کی حکومت ختم کر کے گورنر راج نافذ کر دیا۔ اپنی اتحادی جماعت سے اظہار یکجہتی کے لیے مفتی محمود نے اپنی کابینہ سمیت استعفیٰ دے دیا۔ مفتی صاحب بعد میں PNA اور اس کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ بھی رہے۔ مفتی محمود کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری اور پھر امیر بنے۔ 1988 کے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بننے والے اتحاد کا حصہ نہیں بنی اور اپنے طور پر 7 نشستیں حاصل کی۔ 90 کی دہائی میں مولانا کا سیاسی سفر کچھ زیادہ قابل ذکر نہیں رہا، لیکن 21ویں صدی شروع ہوتے ہی ان کا آفتاب نصف النہار پر آن کھڑا ہوا۔ 2004 سے لے کر 2007 تک مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمان اپوزیشن لیڈر، جبکہ 2008 سے 2018 تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ مولانا فضل الرحمان عمران خان کے سخت ترین ناقدین میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ آج کل پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 2020 میں بننے والے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ ہیں، جن کی سیاسی بصیرت کا اقرار ان کے مخالفین بھی کرتے ہیں۔ تحریک استقلال۔ ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان کی جماعت پاکستان تحریک استقلال 1970 کی ہنگامہ خیز دہائی میں بعض حلقوں کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کا توڑ سمجھی جاتی تھی۔ اصغر خان کو بھی ابھی خاصی خوش فہمی تھی کہ وہ بھٹو سے کہیں زیادہ سیانے سیاستدان ہیں۔ 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کے بعد اصغر خان بھٹو سے مذاکرات کے حامی نہیں تھے۔ ان کا اصرار تھا کہ فوج اقتدار سنبھال لے، تب ہی شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے عسکری قیادت کو بدنام زمانہ خط لکھ کر بھٹو کے غیر آئینی اقدامات تسلیم کرنے سے انکار پر اکسایا۔ جب ضیاء الحق 90 روز میں شفاف انتخابات کے وعدے سے مکرے تو اصغر خان کو اپنی متوقع وزارت عظمیٰ کا معاملہ کھٹائی میں پڑتا دکھائی دیا۔ اس کے بعد وہ ضیاء الحق کے مخالف ہو گئے، جیسا کہ آج کل عمران خان فوج کے مخالف ہو گئے ہیں۔ تحریک استقلال کے سربراہ نے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا، جس سے تحریک استقلال کے بہت سے اہم لوگ پاکستان مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں میں چلے گئے۔ 77 کے الیکشن کے بعد فوج سے توقعات وابستہ کرنے کے علاوہ یہ ان کی بدترین سیاسی غلطی تھی۔ بعد ازاں اصغر خان اسلامی جمہوری اتحاد کا حصہ بن کر
طبع ازمائی کرتے رہے لیکن حالات موزوں نہ ہو سکے۔ وزارت عظمیٰ تک نہ پہنچ سکنے کا یقین ہوتے ہی وہ 1993 میں سپریم کورٹ چلے گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بننے والے اتحاد میں غیر جمہوری عناصر کی فنڈنگ کا معاملہ اٹھ گیا۔ اصغر خان کو مبینہ طور پر طاقتور حلقوں نے بھٹو اور ان کی حمایت کے خلاف تیار کیا تھا۔ جب اس کام کے لیے تازہ دم مسلم لیگ میدان میں اتری تو اصغر خان کی موجودگی بے معنی ہو کر رہ گئی۔ اس بات کا انہیں بہت دکھ ہوا۔ 2012 میں یہ جماعت پی ٹی آئی میں ضم ہو گئی۔ جماعت اسلامی۔ معروف عالم دین مولانا مودودی نے 1941 میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی جو انتخابی سیاست میں معمولی کارکردگی کے باوجود ماضی میں بہترین پریشر گروپ رہا۔ 1970 میں 151 امیدوار کھڑے کرنے والی جماعت اسلامی قومی اور صوبائی اسمبلی کی کل ملا کر 8 سیٹیں جیت سکی۔ اگر یہ نتائج بھیانک لگے تو بعد کے انتخابی مارکہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ اچھے خاصے غنیمت معلوم ہوں گے۔ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں جماعت اسلامی کی خوب چاندنی ہوئی۔ یہ فوجی حکومت کی نظریاتی اور سیاسی حلیف بن گئی۔ پروفیسر غفور احمد، پروفیسر خورشید احمد اور محمود اعظم فاروقی وزارتوں پہ فائز ہوئے۔ بطور وزیر اطلاعات و نشریات محمود اعظم فاروقی کی ذمہ داری ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو یقین دلانا تھا کہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں۔ ضیاء الحق اور جماعت اسلامی کے درمیان کچھ ہی عرصے میں اختلافات ہو گئے۔ اپنی کرسی مضبوط کرنے کے بعد ضیاء الحق جماعت کی بیساکھیوں سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ دوسری طرف جماعت مزید اختیارات چاہتی تھی۔ 1972 سے لے کر اگلے 15 برس تک میاں محمد طفیل جماعت اسلامی کے امیر رہے۔ 1987 میں قاضی حسین احمد نے قیادت سنبھالی، جنہیں 1996 میں بے نظیر کے خلاف دھرنے سے شہرت حاصل ہوئی۔ مشرف دور میں متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے جماعت اسلامی کو نئی زندگی ملی، لیکن یہ نمائش بھی سراب سی تھی۔ 90 کی دہائی تک جماعت اسلامی مشرف دور کے بعد مسلسل غیر مؤثر چلی آتی ہے۔ سید منور حسن کی واضح اسٹیبلشمنٹ کو کھری کھری سنانے اور جہاد کی ڈٹ کر حمایت وغیرہ اور سراج الحق کی غیر واضح حکمت عملی اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ثابت ہو رہی ہے۔ جمعیت علماء پاکستان۔ جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد 1948 میں پڑی۔ 1977 کے انتخابات میں 7 نشستیں جیتنے والی جمعیت شاہ احمد نورانی کے زیر قیادت پی این اے کی اہم اتحادی جماعت تھی۔ ضیاء الحق وہابی اسلام کا پرچار کرتے رہے، اس لیے سنی بریلوی مکتبہ فکر کی نمائندہ سیاسی جماعت اور فوجی ڈکٹیٹر کی کبھی آپس میں نہ بن سکی۔ صوفی سنی جماعت ہونے کے ناطے جمعیت علماء پاکستان کا سخت گیر روپ قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ 1980 کی دہائی میں جمعیت علماء پاکستان تقسیم کا شکار ہو گئی، جس کے بعد ایک گروہ کی قیادت شاہ احمد نورانی اور دوسرے کی عبدالستار نیازی کرتے رہے۔ سیاسی طور پر یہ جماعت سندھ تک محدود تھی، جو کبھی بھی پورے ملک میں موجودہ بریلوی مکتبہ فکر کو اپنی جانب متوجہ نہ کر سکی۔ لیکن 1970 میں اس جماعت نے ملک میں موجود دیوبندی مذہبی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں ایک بڑی سیاسی ملکی جماعت بریلوی مکتبہ فکر کی قائم کی۔ پہلے طاہر القادری اور بعد میں خادم رضوی اور ان کی جماعت کے سیاسی میدان میں اترنے کے بعد جمعیت علماء پاکستان کی علامتی اہمیت بھی باقی نہیں رہی۔ آج کل شاہ احمد نورانی کے بیٹے شاہ اویس نورانی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی این ڈی پی۔ 1975 میں بھٹو نے نیشنل عوامی پارٹی نیپ
पर पाबंदी लगाई तो ये जमात नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए नाम से सामने आ गई, जिसके सरबराह वली खान भुट्टो के खिलाफ अपोजिशन लीडर थे। वली खान की क़यादत में बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली नैप भुट्टो के मुसलसल अताब का शिकार रही। भुट्टो ने बलूचिस्तान में न सिर्फ नैप की हुकूमत ख़त्म की, बल्कि 1975 में हयात खान शेरपाव के कत्ल के बाद वली खान समेत अहम कायदीन को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ़्तार कर लिया। बाद में ये मुकदमा हैदराबाद ट्रिब्यूनल के नाम से मशहूर हुआ। पाकिस्तान नेशनल अलायंस के वक्त नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की बागडोर शेर अब्बास खान मज़ारी के हाथ में थी। MRD की तहरीक के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताउन करने और न करने के मामले पर मज़ारी और वली खान में इख्तलाफात पैदा हुए। 1986 में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बलूचिस्तान और सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली कौम परस्त जमातों में ज़म कर दी गई और इस तरह अवामी नेशनल पार्टी वजूद में आई, जिसके सदर वली खान और जनरल सेक्रेटरी रसूल बख्श पलीचो थे। ज़िया दौर के बाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अवामी नेशनल पार्टी इंतखाबी सियासत में मुतहरिक रही, लेकिन सही मानों में इसने 2008 के इलेक्शन में दोबारा अंगड़ाई ली और खैबर पख्तूनख्वा में अपना वज़ीर आला मुंतखब करवाने में कामयाब हुई। अमीर हैदर खान होती की हुकूमत ख़राब कारकर्दगी की वजह से मुसलसल तनकीद की जद में रही और अगले इंतखाबात में आवाम ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। 2018 में भी अवामी नेशनल पार्टी लोगों का एतमाद हासिल न कर सकी और PTI खैबर पख्तूनख्वा से जीत गई। तालिबान के ख़िलाफ़ बहादुराना मौक़िफ़ और बेशुमार क़ुरबानियों के सबब जमहूरियत पसंद तबके इस जमात के लिए नरम गोशा रखते हैं। आजकल ये जमात भी PDM का हिस्सा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये फंक्शनल मुस्लिम लीग और कौंसल मुस्लिम लीग का मलगूबा थी, जिसके कायदीन में पीर पगाड़ा, ख्वाजा मोहम्मद सफदर और चौधरी ज़हूर इलाही जैसे लोग शामिल थे। भुट्टो के शदीद तरीन मुखालफिन में शामिल पीर पगाड़ा फितरी तौर पर ज़ियाउल हक़ के करीबी साथी बन गए। 1985 में इस्टेब्लिशमेंट ने मोहम्मद ख़ान जुनेजो को वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला किया तो पीर पगाड़ा ने अपनी 1.5 ईंट अलग रख ली। अपने मुरीदों की वजह से पीर पगाड़ा की जमात 2-4 और कभी कभार 6-7 सीटें निकाल ही लेती है। मुस्लिम लीग के मुतहरिक रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद सफदर 1962 में सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और इस्टेब्लिशमेंट से अपनी हमवार ताल्लुकात के सबब बहुत तेज़ी से मरकज़ी सियासी धारे में अपनी जगह बनाई। ज़ियाउल हक़ की मजलिस शूरा के चेयरमैन रहने वाले ख्वाजा मोहम्मद सफदर 1985 में कौमी असम्बली के स्पीकर बनते बनते रह गए। ज़ियाउल हक़ के दस्त शफ़क़त के बावजूद 22 मार्च को होने वाले मुकाबले में वो 111 वोट हासिल कर सके, जबकि सईद फ़ख्र इमाम 119 वोट लेकर मुंतखब हुए। ख्वाजा सफदर की सियासत इनके बेटे ख्वाजा आसिफ संभाले हुए हैं, जो नवाज शरीफ के करीबी साथी और मुस्लिम लीग के मौजूदा पार्लिमानी लीडर हैं। मुस्लिम लीग में शामिल भुट्टो के एक और कट्टर मुखालिफ और अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा करने वाले चौधरी ज़हूर इलाही थे। अयूब दौर में गवर्नरशिप के लिए एड़ियाँ रगड़ने वाले चौधरी ज़हूर इलाही की मुराद जुलाई 1978 में बर आई। भुट्टो दौर में हकीकी जमहूरियत की बहाली का नारा लगाने वाले चौधरी साहब ने हकीकी मार्शल में वजारत संभालने में देर न लगाई। 25 सितंबर 1981 को लाहौर में इनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई। गाड़ी में मौजूद बदनाम ज़माना जस्टिस मौलवी मुश्ताक और भुट्टो मुकदमे के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर M.A. रहमान भी मौजूद थे। चौधरी साहब की सांसें हमेशा के लिए रुक गई, लेकिन इनका सियासी सफ़र चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात की सूरत में आज भी जारी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी PDP
پاکستان سیاست میں انتہائی اہم تانگا پارٹی اپنے سربراہ اور اکلوتے اسمبلی رکن نوابزادہ نصر اللہ کی وجہ سے مشہور رہی۔ نوابزادہ نصر اللہ PNA کے نائب صدر اور مذاکراتی کمیٹی کے رکن تھے۔ اگرچہ ضیاء الحق کی پہلی کابینہ میں پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے جنرل سیکرٹری ارشد چودھری بھی شامل تھے، لیکن بہت جلد نوابزادہ نصر اللہ ARD میں متحرک نظر آئے۔ 1970 سے لے کر 2008 تک اس پارٹی کی کل 2 رکن اسمبلی منتخب ہوئے اور دونوں بار یہ نوابزادہ نصر اللہ خود تھے۔ 2012 میں یہ پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی PTI میں شامل ہو گئی۔ کل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس آزاد جموں و کشمیر کے 1971 میں صدر منتخب ہونے والے سردار محمد عبدالقیوم خان بھٹو کے اس وقت شدید مخالف بن گئے۔ جب 1974 میں تحریک عدم اعتماد سے انہیں برطرف کیا گیا، PNA میں شامل سردار قیوم خان کل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے 20 سال سے زیادہ سربراہ رہے۔ 1991 اور 1996 میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہونے والے سردار قیوم کے بیٹے سردار عتیق احمد بھی 2 مرتبہ اسی عہدے پر سرفراز رہے۔ کل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس آزاد کشمیر میں بھرپور متحرک اور مؤثر جماعت ہے۔ خاکسار تحریک علامہ مشرقی کی مشہور زمانہ تحریک ان کی وفات کے بعد سیاسی جماعت کا روپ دھارنے کی ناکام کوشش کرتی ہے۔ تانگا پارٹی کی تعریف پر بھی پورا نہ اترنے والی یہ سیاسی جماعت تاریخ میں محض اس لیے زندہ رہ گئی کہ PNA کا حصہ تھی۔ بطور سیاسی جماعت خاکسار تحریک کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئی۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے احساس انفو YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹس کیجیے، شیئر کیجیے اور TikTok چینل احساس انفو کو بھی فالو کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیو تشکیل دے سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔